لیکن یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے نا یہ اسامہ بھائی، وہ یہ اسامہ صاحب کہ اب یہ دیکھیں جو کہہ رہے ہیں وہ تو آپ نے سن لیا. اس کا مطلب یہ ابھی میں ان سے پوچھتا بھی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ کہ اٹ از ناٹ ہارڈ ٹو گیس کہ جب یہ ایوان میں واپس آئیں گے، کبھی تو واپس آئیں گے نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز میں. یہ پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ ایسے ہی آپ مرزا صاحب کے ساتھ ٹریجری بینچز سے بیٹھیں گے یا نعیم بھائی کے ساتھ اپوزیشن بینچز سے بیٹھیں گے؟ ٹریجری بینچز میں کیوں آپ کا کام کیا ہے؟ حافظ نعیم کے ساتھ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تقریباً سارے ہی 100% انشاءاللہ. اچھا اب جب آپ سارے یہاں بیٹھ جائیں گے تو پھر ایوان میں اکثریت آپ لوگوں کی ہو جائے گی، تو پھر تو آپ تحریک عدم اعتماد لا کے مرزا صاحب کو اڑا سکتے ہیں اگلے دن، یعنی کہ پروسیس شروع کر سکتے ہیں. وہ تو حافظ نعیم کے اوپر ہے، تحریک عدم اعتماد کا مجھے نہیں پتا کہ کیا طریقہ کار ہے. یہ ان سے پوچھتا ہوں اسامہ صاحب. ضرور پوچھے اسامہ صاحب وہ ہے نا جب بھائی جمہوری، اب آج مشاعرہ ہی ہو گیا، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے. اب جب یہ سارے 31 اس دن نہیں آئے تو ڈس بیلنس ہو گیا سارا. کل ہی 31 آ جائیں اور بیٹھ جائیں آپ کی صفوں میں تو پھر آپ اکثریت میں ہو جائیں گے اور مرزا صاحب اقلیت میں ہو جائیں گے، تو آپ تو تحریک عدم اعتماد موو کر سکتے ہیں اور ہٹا سکتے ہیں ان کو. بالکل ایسا ہوگا، یہ نوشتہ دیوار ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں کہہ رہا ہوں وسیم، بات یہ ہے کہ آپ بجٹ کیسے منظور کریں گے، آپ ایوان میں قرارداد کیسے منظور کریں گے، آپ اس کو ایک لیڈر آف دی ہاؤس کے طور پہ چلائیں گے کیسے؟ آپ تو اقلیت میں، جینوئنلی اقلیت میں، تو اس طرح سے تو یہ ایوان چلے گا بھی نہیں. بالکل لائیں گے. ایک جمہوری طریقہ ہے، ایک ناجائز میئر اس شہر کے اوپر اگر اس طرح سے مسلط کیا جائے گا، مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے مسلط کیا جائے گا، تو اس کی آپ کوئی نہ کوئی تو اس کی نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آپ اس کے لیے. اب اگر کل کو انہوں نے کہا کہ چلیں بھائی جان 15 جون کو تو آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، اب ہم تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں اور ان کے خلاف ووٹ دیں مرزا واپس صاحب کے ساتھ تاکہ یہ ہٹ جائیں، تو پھر آپ دیں گے ووٹ یا پھر آپ کہیں گے کہ بدنامی بھائی ابھی حالات بالکل یہ ویلڈ کویسچن ہے. اور آج میڈیا کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے، کل خدا نخواستہ کوئی اور سچویشن بنتی ہے تاکہ پھر مورد الزام ہمیں نہ ٹھہرایا جائے. پہلے بھی انہوں نے جو کیا تھا، قائد کے ساتھ رابطہ کیا تھا، چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا تھا. ہم نے وجہ پیش کی تھی کہ کراچی قیادت کے اوپر ضرور جو حالات بنے تھے، کراچی کی کسی قیادت کے ساتھ ہمارے تمام چیئرمین کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. ہم بارہا کہتے رہے کہ ایک میٹنگ کال کی جائے اور اس کے اندر اسامہ رضی صاحب بھی یقیناً اس کے ساتھ اتفاق کریں گے کہ جمہوریت کے اندر جمہور کی آرا ہوتی ہے اور تمام منتخب چیئرمینوں کو اکٹھا کر کے ان کی بھی رائے لی جائے. پھر جو قیادت کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا ہی فیصلہ ہوگا. لیکن 15 تاریخ کو جو فیصلہ اس پہ تو عمل نہیں کر سکے نا، نہیں کر سکے. اس کے بعد میں کہتا ہوں اب اگر لیڈرشپ کی طرف جاتے ہیں اور لیڈرشپ رجوع کرتی ہے تو ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ضرور اس بات کے اوپر بیٹھیں گے اور پھر متفقہ فیصلہ جو بھی آئے گا آپ کے سامنے عمل کریں گے. جو قیادت فیصلہ کرے گی اس کے اوپر 100% عمل کریں گے. آپس کی بات تو بتائیں، یہ پریشر چلا ہے یا نہیں، ڈنڈا چلا ہے، اب پیسے کیا ہے؟ پیسہ تو خیر میں انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر یقیناً مجھے اپنے تمام ساتھی کے اوپر یہ یقین ہے پیسہ بالکل نہیں چلا ہوگا. ضمیر خریدنے والوں تو خیر اس سیاست کے اندر چلتا رہا ہے. ریسنٹلی ہم نے سینٹ کے اندر بھی دیکھا اور مختلف ابھی بھی ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا وہ اسمبلی کے اندر راجہ ریاض صاحب جیسے کردار موجود ہیں. تو ان چیزوں کی طرف نہ وہ ہمارے آئیڈیل تھے نہ ہمارے آئیڈیل ہے. عمران خان صاحب ہمارے آئیڈیل ہیں. پیسہ تو نہیں چلا، بالکل نہیں چلا. میں نے آپ کو 2 آپشن دی، اس میں سے آپ نے کہا کہ پیسہ تو نہیں چلا. بھائی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک آپشن رہ گیا. ایک آپشن رہ گیا تو اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاتا چلو کہ وہ صرف پریشر ہمارے اوپر نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں ان کے اوپر ہے. پیپلز پارٹی والوں نے دھمکیاں دیں آپ لوگ کو؟ کوئی دھمکی نہیں. تو پریشر کیسا ہے؟ میں نے کب کہا کہ یار وہ دھمکی دیں گے تو پریشر آئے گا ہماری. پریشر خود ہی فیل ہو گیا کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کچھ ہوا ہوگا، پریشر فیل ہوگا نا. نہیں، آپ کو پاکستان کے تمام عدالتوں کے اندر کون کڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تمام جیلوں کے اندر کون موجود ہے. اچھا آپ نے حالات کا جائزہ دیکھ کے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے اوپر، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو اسامہ صاحب پھر وہ جو بتا رہے ہیں تو پھر تو آپ اتنے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو نا، بسط احترام کہ چونکہ مطلب ظاہر حالات تبدیل نہیں ہوں گے تو پھر ارادہ بھی تبدیل نہیں ہوگا. اسامہ صاحب نہیں، خوش فہمی اور غلط فہمی والا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو ایک سیاسی عمل ہے. دیکھیے قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. اس ملک میں اس وقت وسیم حبس وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. تو یہ ابھی سامنے آئے ہیں، یہ جتنا کہہ پاتے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ ایک سیاسی کارکن آزادی کے ساتھ، میں ان کی گفتگو سن رہا ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی کارکن آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر پا رہا، اس کے اوپر جتنے پریشرز ہیں وہ اس کو بیان نہیں کر پا رہا. اور جو آزادی رائے جس کو کہتے ہیں، آزادی جمہوریت جس کو کہتے ہیں، ایک منتخب نمائندے کی تکریم، اس کی عزت، اس کی ریسپیکٹ، اس کا تحفظ، یہ سب چیزیں اس وقت ہمارے سیاسی عمل میں نظر نہیں آ رہی ہیں. اس لیے یہ کھل کر جتنا آگے آئے ہیں، انہوں نے جتنی بات کی ہے، میں اتنی توقع نہیں کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی حد تک
सिचुएशन को बता दिया है और उसको एक्सप्लेन कर दिया है। जाहिर है कि ये वो बहुत सारी चीज़ें ये नहीं कह सकते, और ये अभी एक ही फ़र्ज सामने आया है। यहाँ तो 30 लोग हैं, बदकिस्मती की बात यह है कि उसमें 2 ख़वातीन भी हैं। ऐसा जबर, ऐसी सूरत हाल, मैं यानी उसकी वीडियोज़ आ गई हैं कि पुलिस वाले यानी डबल गेट उठा कर ले गए हैं। तो किसी भी मुल्क में अगर जमहूरी नुमाइंदों को और जमहूरी राय को पर इस तरह से जबर किया जाएगा, तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि आप उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को और आप उस पूरी नुमाइंदगी को अपनी गुलामी में, अपने जबर में ले रहे हैं। और उसके बाद अगर आप ये कहें कि ये कोई तो ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क में। सर पीपल्स पार्टी जो है ना, सलाउद्दीन साहब ये कहती है कि भाई पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात थे, हम उनके सियासी मुखालिफ हैं, मैं अपने सियासी मुखालिफ का फ़ायदा क्यों नहीं उठाऊं? उनमें आपस में लड़ाई पड़ गई, मुझे उसका फ़ायदा हो गया, मैंने उठा लिया। अगर चेयरमैन पीटीआई नईमुर रहमान साहब के बजाय किसी और बंदे का कहते तो शायद ये मुनर्रिफ ग्रुप वोट डालता। तो सही कहते हैं, गलत? नहीं, इख्तिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई नहीं है। मैंने 2 दफ़ा जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद नहीं थी, कराची की क़यादत प्रपोज थी या मौजूद नहीं थी। मरकजी क़यादत तो बनी गाला मुझे ज़मान पार्क में बैठे हुए कह रही थी ना, क्या तो उनके साथ नशिस्त नहीं हुई हमारी मरकजी क़यादत के साथ। तो अगर आपने मीडिया टॉक हमारी शुरू की देखी होगी इलेक्शन से पहले, जो हमने कहा था, तो हमने कहा था कि हम अपने चेयरमैन साहब से गुजारिश करते हैं कि जूम के ऊपर हमारी कम से कम, अगर हम मुलाकात नहीं कर सकते तो जूम के ऊपर हमारी राय ली जा सकती है। उससे पहले एक जूम के ऊपर कराची कैबिनेट के साथ चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ मीटिंग हुई, उसके अंदर कराची क़यादत की, कराची तंजीम के अंदर 2 चेयरमैन मौजूद हैं हमारे। तो उन्होंने राय दी थी कि यार जमात इस्लामी के साथ अगर हम जा रहे हैं तो हमें डिप्टी मेयर, उस वक्त डिप्टी मेयर का चल रहा था, तो हमने कहा कि डिप्टी मेयर हम इनसे नहीं लेंगे। खान साहब ने कहा था कि गैर मशरूत तौर पर आप इनकी हिमायत करें, आप उनसे डिप्टी मेयर की ना शर्त लगाए। तो सर ये आखिरी बात कि ये फिर आप लोगों का यानी ज़रा इत्तेफाक तो नहीं होगा ना कि आप सारे के सारे नहीं आए, तो 31 लोग, 2-4 की तो बात नहीं, तो एक कहीं तय हुआ होगा ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर कि यार हमने कल नहीं जाना है 15 को, ऐसे ही नहीं, कल न जाने वाला इत्तेफाक तो नहीं था ना, 31 बंदा नहीं आया, कल न जाने वाला नहीं। लेकिन आपने एक मीडिया टॉक के हवाले से ग्रुप तस्वीर देखी होगी, हमारी एक अपनी मीटिंग ज़रूर हुई थी, उसके ऊपर हमने कराची क़यादत से कहा था, उन दिनों शायद अकरम चीमा साहब इदारे नूर हक से बाहर निकलते हुए गिरफ्तार हुए थे, एक दिन हुआ था, तो हमने कराची की जनरल सेक्रेटरी से ज़रूर कहा था कि एक मीटिंग कॉल की जाए और उसके ऊपर तमाम ये जो कराची की सूरत हाल है और स्पेशली मेयर के इलेक्शन के हवाले से हमसे राय ली जाए। तो वो मीटिंग मुमकिन नहीं हो सकी, और उसके बाद हर चेयरमैन की अपनी राय थी कि यकीनन इलेक्शन जब भी आएगा तो तमाम साथी खुद मुख्तार है, उसके ऊपर जो अवेलेबिलिटी, आप जो साथी वहाँ जा सके, जो वोट कर सके, तो जा सके वो जाए, तो ना जा सके सलाम पेश करते हैं उनको जो जा सके। अच्छा, आप भी सलाम पेश कर रहे हैं जो गए? बिल्कुल, जो गए वो बिल्कुल बेहतरीन काम किया उन्होंने, हम नहीं जा सके, आपसे नहीं हो सका बेहतरीन काम कर दिया, जो गए बेहतरीन काम किया उन्होंने, ठीक हो गया। अब आप मंजर आम पे हैं अभी या सर इसको इंशाल्लाह शोकाज नोटिस के ऊपर पार्टी को जवाब देंगे, उसके अंदर लिखेंगे कि हम कितने अरसे से क्या कर रहे हैं, कहाँ है, घरों के अंदर है नहीं है। ठीक सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू उसामा साहब, बहुत शुक्रिया।